नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल हुजुरात उसकी आया नंबर 9 से शुरू करेंगे। और उससे पहले आया नंबर 7 और 8 में हमने जो बात पढ़ी थी वो क्या थी कि बेसिकली सूरह हुजरात जो है इसमें हमें अदब एहतराम और इज्जत करना और जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुख्तलिफ लोगों के जो मुकाम और मर्तबे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दे दिए हैं उसके मुताबिक लोगों की इज्जत करना एहतराम करना और उनकी यानी उसका ख्याल रखना। ये तमाम चीजें जो है हमें बताई गई और बेहतरीन अखलाक जो है वो बताया गया। और एक और बहुत ही खूबसूरत बात जो कि हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सहाबा किराम के लिए ईमान जो है उन उसको महबूब बना दिया था। यानी उनकी जो फेवरेट चीज थी जो उनकी पसंदीदा चीज थी वो क्या थी, यानी जिस चीज से उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी जो बहुत वैल्यूएबल था उनके नजदीक, वो क्या था? उनका ईमान। ईमान क्या था? हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, कि ईमान जो है वो उनको बहुत ज्यादा अजीज था, बहुत ज्यादा वो महबूब बना दिया था अल्लाह सुब्हाना ताला ने। और क्या था? वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उससे जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी ईमान से जो है उनके दिलों को सजा दिया था। उनकी दिलों की खूबसूरती जो थी, ब्यूटी जो थी, वो किस चीज से थी? उनके ईमान के साथ थी। और उससे बढ़कर क्या था कि कुफ्र और फुसूक, यानी दोनों चीजें जो हैं कुफ्र से और नाफरमानी के काम जो हैं और जो गुनाह के काम हैं उन सब से उनके दिल को, सहाबा कराम के दिल को बेजार कर दिया था। ईमान का महबूब हो जाना और गुनाहों से नफरत हो जाना, फर्माबरदारी से मोहब्बत हो जाना, नाफरमानी से नफरत हो जाना, ये क्या है? उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग क्या हैं? हिदायत पर। यानी ये हिदायत का बहुत आला दर्जा है कि इंसान को वो चीज महबूब हो जाए जो अल्लाह सुब्हाना ताला की पसंद है, और इंसान को वो चीज बुरी लगे, उसका वो अच्छी ना लगे जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की भी नापसंदीदा हो। ये बेहतरीन है क्योंकि बहुत बार हम नेकी भी कर रहे होते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचा भी रहे होते हैं, लेकिन गुनाहों की तरफ हमारा दिल जो है खिंचा जा रहा होता है, इंक्लाइंड होते हैं हम अंदर से, यानी हमें वो चीज अच्छी लग रही होती है लेकिन फिर भी हम क्या होता है अपने आप पर जो है वो यानी कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह समटाइम्स नेकी कर रहे होते हैं लेकिन क्या होता है कि भारी दिल के साथ यानी उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक ड्यूटी समझकर, एक काम समझकर, या ये कि बस करना है, इसको ना किया तो यानी एक जिसे कह लें कि वो उस तरह से आप इन नहीं होते उस नेकी के काम में। तो ये जो चीज सहाबा कराम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बतौर नेमत बतौर फजल अता किया था, ये बहुत ही बड़ी नेमत, बहुत बड़ा फजल था। और इस चीज को हमें अपने लिए अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगना चाहिए। वो ठीक है कि हमें अपने नफ्स से जिहाद करना है और ऑब्वियसली गलत की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और उसकी तरफ इंसान आसानी से माइल भी हो जाता है, लेकिन क्या है कि इस चीज को अपने लिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि जो आपकी पसंद है वो मेरी पसंद बन जाए, ए अल्लाह जो आपकी नापसंद है वो मेरी भी नापसंद बन जाए। और इसके लिए हमें एक बहुत प्यारी दुआ जो है वो सिखाई गई है कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, कि ऐ अल्लाह ईमान को हमारे लिए महबूब बना दे, वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, और हमारे और इसे हमारे दिलों में सजा दे। और फिर क्या है? वकर्रिहु इलैना वकर्रिहु इलैना कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना, और फिर ये कि जो कुफ्र नाफरमानी और गुनाह के काम है उनको हमारे लिए नापसंदीदा बना दे। वजअलना मिनर राशिदीन, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में से बना दे। यानी बेसिकली जो इस आयात में जो सहाबा कराम पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो फजल किया उसी के लिए हमें जो है वो दुआ भी सिखाई गई है। तो इंशाल्लाह ये कि इस दुआ को अपने लिए जरूर जरूर मांगना चाहिए। और फिर आगे इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं कि व इन, और अगर तौइफतानी, दो फरीक, मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से इक़्ततलू, लड़ पड़े, फ़अस्लिहू, बस सुलह करा दो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? एक और बेसिकली हमें
सोसाइटी में रहने का, मुआशरे में रहने का एक अखलाक बताया जा रहा है, एक जिम्मेदारी बताई जा रही है कि जो कि एक मोमिन को अदा करनी चाहिए। वो क्या है कि दो मोमिन गिरोह हैं, यानी दो मुसलमान गिरोह हैं, फरीक हैं, उनकी अगर आपस में वो लड़ पड़ते हैं तो तमाशाई नहीं बनना चाहिए। सिर्फ जो है ना, शो वॉच नहीं करना चाहिए कि बस तमाशा देखा जाए, बल्कि क्या है, फअस्लिहू बैनहुमा, उनके बीच में सुलह करा दो। यानी कहीं पर भी जो है, यहाँ तो बेसिकली बात है दो गुरोहों की, यानी बेसिकली क्या है कि बड़े लेवल की बात है। फॉर एग्जाम्पल दो मुसलमान मुल्क हैं, उनकी आपस में जो है जंग हो गई है, तो तीसरा मुसलमान मुल्क जो है ना, उसको बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्या है कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि बीच में पड़कर जो है दोनों की आपस में जो है सुलह करा दी जाए, क्योंकि दोनों क्या है, मुसलमान गिरोह हैं। और फिर क्या है कि यानी जब जो है, और ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये जो यहाँ पर हिदायत दी जा रही है, ये कोई उसके लेवल की नहीं है, यानी अथॉरिटीज़ की बात है कि अथॉरिटीज़ बीच में पड़ के, जो जिनके पास यानी ताकत है, जो कि चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनसे ये बात कही जा रही है कि जहाँ दो ग्रोहों में आपस में लड़ाई हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी आपस में सुलह करा देनी चाहिए। और फिर क्या है, फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर इनमें से एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे, फ़क़ातिलुल्लती तबगी, तो फिर उस फरीक के साथ लड़ाई करो जिसने क्या किया, तबगी, जिसने ज्यादती की है। यानी पहले दर्जे पर क्या है कि जब दो मुसलमान गुरु आपस में लड़ पड़े तो उनकी जो है आपस में सुलह कराई जाए। और फिर क्या है कि अब ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सुलह पर जो है वो राजी नहीं हो रहा, यानी क्या है कि एक फरीक जो है दूसरे पर ज्यादती जिसने की है और वो मानने में नहीं आ रहा, सुलह करने पे नहीं आ रहा, तो फिर भी क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इंसान पीछे हट जाए, फ़क़ातिलुल्लती तबगी। अब जो दूसरे ग्रोह पर ज्यादती कर रहा है, दोनों ग्रोहों में से ऑब्वियसली एक जो है वो दूसरे पर ज्यादती कर रहा होता है, तो जो दूसरे पर ज्यादती कर रहा है उसके साथ क्या करना चाहिए, फ़क़ातिलू, यानी अपनी पावर्स, अथॉरिटी, हर तरीके से उस चीज को इस्तेमाल करो कि जिसके साथ ज्यादती की जा रही है उसको उस ज्यादती में से निकाला जाए। हत्ता तफीआ इला इला अमरिल्ला, यहाँ तक कि वो रुजू करे अल्लाह के हुक्म की तरफ। यानी उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जब दो मुसलमान गिरोह जो हैं उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, उनकी सुलह कराने की कोशिश होनी चाहिए। और सुलह अगर पीसफुली हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर क्या है कि पावर यूज करनी पड़ रही है तो भी करो, ताकि जिस गिरोह के साथ ज्यादती की जा रही है उसको जो है उस ज्यादती से निजात दिलाई जाए। और ये पावर का यूज जो है कब तक होता रहेगा, हत्ता तफीआ इला अमरिल्ला, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म से की तरफ जो है वो पलट आए। यानी उस सिचुएशन में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो दोनों ग्रोहों में फैसला होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक ने दूसरे के साथ ज्यादती की है तो उस ज्यादती का कुछ ना कुछ मुद्दा जो है वो किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। तो जो भी हालात के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हाना ताला का जो हुक्म है, अगर दोनों पार्टीज जो हैं उस चीज को मान लेती हैं, तो तब क्या होगा, वो जो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था ज्यादती को खत्म करने के लिए, दोनों की आपस में सुलह कराने के लिए, सेटलमेंट कराने के लिए, उस चीज को फिर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और फिर क्या है, और ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो है यहाँ पर जब दो बड़े ग्रोहों की बात है तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हिदायत किसके लिए हैं, जो कि हुक्मरान हैं, जिनके पास अथॉरिटी है। ये नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल्स पे लोग उठें या और उठकर जो है इस तरह से जो है वो करने की कोशिश करें, क्योंकि उस तरह से क्या होता है, बजाय फायदे के मजीद नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। और फिर क्या है, फ़इन पस अगर फ़ाअत, वो रुजू करे, फ़अस्लिहू, पस सुलह करा दो, बैनहुमा, उनके दरमियान, बिलअदली, अदल के साथ, व अक़सितू, और इंसाफ करो। यानी क्या है कि जब जो है दोनों इस तरफ आ जाएं रुजू करने की, यानी इस इस्लाह करने के लिए, सुलह करने के लिए, तो फिर क्या है कि उनके आपस के मामला जो हैं उनको सेट कर दो, सही कर दो, दुरुस्त कर दो। और ये सारा मामला, अब ये जो थर्ड पार्टी की जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है, उसको ये बात कही जा रही है कि क्या होना चाहिए कि सुलह के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी एक की तरफ जो है इंक्लाइंड हो और दूसरे को जो है
थोड़ा यानी एक को प्लस पॉइंट्स दे दें और दूसरे को जो है थोड़ा नुकसान की तरफ ले जाएं, नहीं। बल्कि यानी जो तीसरी पार्टी है, जो थर्ड पार्टी जो के बीच में सुलह के लिए आई है, उसे भी अदल के साथ ये सब मामला करना है और इंसाफ के साथ ये सब कुछ करना है। और फिर क्या है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है कि इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो बेसिकली क्या है कि ये तो यानी वो चीज़ थी कि जो कि एक बड़े लेवल पर है, लेकिन उसके साथ साथ यानी ये इंडिविजुअल लेवल पर भी है, छोटे लेवल पर भी है, कि जहाँ कहीं पर भी जो है लोगों के बीच में कहीं पर भी मामलात खराब हो रहे हों, आपस में उनकी कोई भी लड़ाई है, किसी भी तरह से बातचीत खत्म है, या आपस में कुछ भी यानी मामला जो है वो गलत किस्म से चल रहा है, तो जो बाकी सराउंडिंग में लोग हैं उनको यानी खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए, सिर्फ चस्का नहीं लेना चाहिए, मजा नहीं लेना चाहिए, और खुश नहीं होना चाहिए कि अच्छा अच्छी बात है दोनों की आपस में बन नहीं रही और दोनों की आपस के ताल्लुकात जो है वो खराब हो रहे हैं, नहीं। बल्कि जहां कहीं पर भी दो लोग, दो मुसलमानों के बीच में कहीं पर भी मामलात उनके जो है वो खराब हो रहे हों, तो तीसरे पर क्या जिम्मेदारी आती है कि वो आगे बढ़कर जो है उनके मामलात को दुरुस्त कर दे, और ये काम करते हुए, सुलह कराते हुए उनके मामलात को आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा कि जब दो पार्टीज के आपस में किसी भी वजह से मामला सही नहीं होते, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो क्या होता है कि हर पार्टी जो है वो बताती है इसने मेरे साथ ये ज्यादती कर दी, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो अब क्या है कि ये सारा मामला करते हुए जो तीसरा इंसान बीच में पड़ा हुआ है उसको अदल और किस्त जो है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि हो सकता है ना कि समटाइम्स जो है दोनों पार्टीज में से एक जो है वो आपका ज्यादा करीबी हो या उसके साथ आपकी अच्छी हेलो हाय हो, तो आप खाम खाम में जो है ये देखते हुए भी कि अच्छा कसूर इसी का ही है, लेकिन फिर भी आप उसको जो है कहीं ना कहीं पर जो है उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बीच में सुलह के लिए आया है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर जो है यानी अदल के साथ और किस्त के साथ जो है वो सुलह कराए। और यानी बेसिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कि जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कभी जो है खामोश नहीं रहना चाहिए, और ये कि उसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह जैसे कि हमें हदीस में भी पता चलता है कि क्योंकि अब ये देखें ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मामला, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी खास हमें कुरान में जो है वो यानी हिदायत दी जा रही है, नसीहत की जा रही है। क्योंकि ये जो अगर लोग आपस में खिंचे खिंचे होंगे, लोगों के दिल जो हैं कटे हुए होंगे आपस में, तो दीन जो है ना वहां पर यानी फल फूल नहीं सकता। इसी और यही बात जो है हमें हदीस में भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपस की बुराई से जो है बचो, आपस की बुराई से बचो। ये बुराई क्या है कि ये दीन को हलाक कर देने वाली है, ये दीन को हलाक कर देने वाली है। और ये आपस की बुराई क्या है, यानी यही कि आपस के जो मामलात अगर इंसान के दुरुस्त नहीं चल रहे, जो करीब रहते हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, अगर उनके साथ आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो ये चीज़ तो दीन को हलाक कर देने वाली है। और यकीन करें कि ये बात इतनी सच्ची है कि घर का ही मामला ले लें, थोड़ी सी भी बात अगर ऊपर नीचे होती है तो आपकी नमाज ही अच्छी नहीं रहती, आपका सारा ध्यान उधर चला जाता है, ताने बाने और वो चीजें जो बातें जो चल रही होती हैं, अच्छा अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो सारा दिमाग जो है वो ऑक्युपाइड हो जाता है। कहीं पर भी किसी के साथ कुछ भी मामला यानी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो दिमाग आपका जो है उधर ही ऑक्युपाइड हो जाता है, तो फिर वो कुरान पढ़ना या और इबादत करना उसमें इंसान फोकस नहीं हो सकता। तो बेसिकली जब यानी ये इंडिविजुअल लेवल पे है कि आप पर्सनली अपनी इबादत पे फोकस नहीं हो सकेंगे, तो डेफिनेटली अगर बड़े लेवल पर अगर यानी मुल्कों की सतह पर जो है मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ यानी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आपस में लड़ाइयाँ होंगी या इस तरह से होगा, तो ये क्या होगा कि एक तो वही बात है कि इस्लाम उस तरह से तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर मुसलमान जो हैं आपस ही में यानी कटे फटे होंगे तो इस्लाम उस तरह से तरक्की नहीं कर पाएगा। और दूसरी बड़ी बात क्या होगी कि एक
یعنی مسلمان جو ہے کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے دین سے، اپنے اسلام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دین کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ملکوں کی سطح پر یہ حالات ہوں گے تو اس سے اسلام کا امیج جو ہے وہ بھی نہیں اچھا جاتا، یعنی اسلام کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے اس کو اسمال لیول پہ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، چاہے اس کو جو ہے بڑے لیول پر دیکھیں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپس کے معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے چاہیے، اور جہاں کہیں پر ہمیں پرابلم نظر آئے تو وہاں پر خاموش تماشائی جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی جیسے خاندانوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دو لوگ آپس میں، دو فیملیز جو ہیں وہ آپس میں بات نہیں کر رہی ہوتی، یا آپس میں اچھے ان کے حالات نہیں ہوتے، تو باقی لوگ کیا ہوتے ہیں یعنی پارٹیز بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی آپس میں صلح رہے جی، الٹا کیا ہوتا ہے کہ گروپس بن جاتے ہیں، کون کس کے ساتھ، ایک کس کے ساتھ مل گیا، دوسرا دوسرے کے ساتھ مل گیا، اور بس ان دونوں کو آپس میں ان کے اور زیادہ جو ہے حالات کو اور زیادہ ان کے دلوں کو دور کرتے رہو، مزید اکساتے رہو، بھڑکاتے رہو، اور یہ کہ خود اپنا یعنی چسکا لینے کے لیے آگے سے ان کی باتیں سنتے رہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت کلیئرلی ایک انسٹرکشن، ایک نصیحت مل رہی ہے، اور جو کہ خود ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، خود ہماری ہی یعنی بھلائی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون، کے سوا اس کے نہیں کہ مومن لوگ اخوتن، بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے بیچ میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمت کی جائے۔ تو وہی بات ہے، پھر سے یعنی اس بات کو پھر سے بتایا جا رہا ہے، ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کیوں کرنا ہے، کیونکہ بھائی یعنی مسلمان کیا ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپ ان کی یعنی دو بھائیوں کی آپس میں کیا ہے، صلح کرا دو، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ اور پھر وہی بات کہ اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں سچ مچ میں انسان اللہ سے ڈرے گا تو ہی وہ اس کام کو کر سکے گا، ادروائز کیا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کیوں اس معاملے میں پڑے، ہم کیوں بیچ میں آئے، یعنی سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بیچ میں پڑ گئے تو فلاں جو ہے ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا، فلاں کہے گا اچھا تم نے ایسے کیوں، یعنی اپنی اس کو ریپیوٹ کو اور اپنی یعنی دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی خاطر بھی ان لوگ جو ہیں یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور آگے نہیں بڑھتے کہ دو بھائی ہیں، دو لوگوں کے بیچ میں اگر معاملات خراب ہیں تو صلح کرانے سے اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اپنی اس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں اچھا بنانے کے لیے جو پیچھے ہٹے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اور کسی چیز کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ خوف کیا کس کا ہونا چاہیے، کس کی عظمت کا ڈر ہونا چاہیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ جو صلح کرانے والا کام ہے نا، لوگوں کو آپس میں، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا کام، یہ بہت ہی ریوارڈنگ ہے، یہ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے، اس پہ بہت بہت زیادہ اجر ہے، یعنی بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے، لوگوں کو آپس میں ملا دینا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور آبویسلی اگر ایک طرف اس کو بہت یعنی انکریج کیا گیا، بہت زیادہ اس کو کہا گیا ہے اور بہت بڑی نیکی بتایا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ دلوں کو کاٹنا، لوگوں کو آپس میں دور کرنا، پھوٹ پڑوانا، یہ ساری چیزیں اتنی ہی زیادہ کیا ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اور اب آگے جو آیات ہمیں نظر آئیں گی اس میں بھی سبحان اللہ بہت ہی زبردست قسم کا اخلاق جو ہے ہمیں سکھایا جائے گا، اور خاص طور پر یہ جو پیچھے بتایا گیا نا کہ آپس میں جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اور دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، آگے ہمیں کچھ ریزنز بھی پتہ چلیں گے، یعنی ہمیں وہ چیزیں بتائے گی کہ یہ کام نہیں کرو، کیونکہ ان کاموں کو کرنے سے کیا ہوگا، یہ بھی وجوہات ہیں یعنی لوگوں کی آپس میں تعلقات کے خراب ہونے کی۔ تو آیہ نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور وہی بات کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہمبل ہو جاتے ہیں، بہت انکساری آ جاتی ہے ان میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے
کہ یہ پکار کس کی طرف سے ہے؟ یہ ندا جو ہے کون لگانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو پکار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ایمان والا مومن جو ہے نا بہت ہمبل ہو کر جو ہے بہت الرٹ ہو جاتا ہے کہ میرا رب جو ہے اب مجھ سے کچھ فرمانے لگا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ یا تو کچھ کرنے کا حکم ہوتا ہے، یا پھر کسی بری بات سے منع کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لا یسخر، نہ تمسخر کرے، نہ مذاق اڑائے، قومن کوئی قوم، من قومن کسی قوم کا، عسا ممکن ہے، ان کے یکونو وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا اور نہ، نساء ان عورتیں، من نساء ان عورتوں سے، عسا ممکن ہے، ان یہ کہ یکنہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہن ان سے۔ یعنی پہلی بات جو ایک بہترین اخلاق بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک جو دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آگے عورتوں کو سیم وہی حکم جو ہے عورتوں کو ایڈریس کر کے دیا جا رہا ہے کہ نہ عورتیں جو ہیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ جو ہے لفظ جو ہے قوم کا آیا ہے، تو قوم کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی گروپ ہے۔ اور اگر یہ جو ہے یعنی اب نہیں صرف ایک اس کا لفظ آتا ہے، یعنی قوم ہی کا لفظ آتا ہے، تو بیسیکلی اس میں جو ہے مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے دیکھیں قوم کا لفظ الگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کو الگ سے ایڈریس کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر قوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی مردوں کو مخاطب کہا گیا ہے۔ قوم کہہ کے جو ہے نا مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ مرد بھی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ جب صرف قوم ہی کا لفظ ہوگا، اکیلا آئے گا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قوم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ لیکن اگر قوم کا الگ سے ہے اور عورتوں کو الگ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ قوم کا لفظ جو ہے یہ مردوں کی طرف جا رہا ہے، اور عورتیں تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ بہت زیادہ یعنی بیسیکلی ایک ہمیں آداب معاشرت ہیں سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے دین کی بہت ہی زبردست قسم کی خوبی ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں بتایا گیا، یعنی یہ نہیں ہے ہمارا دین کہ بس آپ عبادات کے ڈھیر لگا دیں، بس آپ عبادات کے ڈھیر لگا دیں یہ کافی ہو جائے گا، نہیں۔ کیونکہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ بس آپ اپنا جائنماز تسبیح پکڑیں اور دنیا سے کٹ جائیں، الگ ہو جائیں اور کونا پکڑ لیں، بس آپ اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے کیسے بننا ہے اس دنیا میں؟ یعنی ہمیں لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے، اور یہ جو ہے نا ایک بڑا کام ہے، یہی انسان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ بہت آسان ہے سب سے کٹ کر الگ ہو کر عبادت کرنا، کیونکہ نہ آپ کسی کو سنیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ کوئی چیز آپ کو یعنی اٹریکٹیو ہوگی، نہ آپ کے نفس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ تمام یعنی جو آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انسانوں کی صورت میں اور اس دنیا کی خوبصورتی کی، ان کے بیچ میں رہ کر ہمیں کہا گیا کہ پھر ہم اللہ والے بنیں، اور یہ مشکل کام ہے۔ اور خوبصورتی ہمیں بتائی گئی ہے، یعنی بیلنس بتایا گیا کہ عبادات بھی ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ آداب بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں مینرز بھی بتائے گئے ہیں، اخلاق بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی بڑی بد اخلاقی جو کہ یعنی بہت آسانی سے جو ہے یعنی ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا جو ہے نا یہ قطن بھی پسندیدہ نہیں ہے، قطن بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ مذاق انسان کب بناتا ہے؟ آپ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے نزدیک جو ہے کمتر ہوتی ہے، اس کو پکڑ کر جو ہے آپ اس کا یعنی تمسخر بناتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بڑی بات جو اس میں آ جاتی ہے مذاق اڑانے میں، وہ کیا ہے کہ کس کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ جس انسان کو آپ کسی بھی معاملے میں بہت بڑا جانے،
تو آپ کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ آپ اس کی کسی بھی بات کا یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا مذاق اڑا سکیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو اپنے سے بڑا مان رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پہلو میں، کسی نہ کسی اس میں آپ اس کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جرت نہیں ہوتی، آپ کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو مذاق جب کسی سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، آپ اس کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے اس کا مذاق بنا دیا۔ تو یہی چیز جو ہے یعنی کتنا بڑا بن جاتی ہے دو لوگوں کو دور کرنے کے لیے، کہ دیکھو اس نے مجھے کیا سمجھا اور میرا مذاق اڑا دیا۔ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یعنی دوسرے کو اس کے مقام پر رکھیں اور اس کی عزت کریں، جو کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ عزت اور احترام یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کا ایک اپنا مقام ہے اور اس کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یعنی وہی بات کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی کوئی ہم سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا، بس ہر کوئی ہماری بات سنتا رہے، مانتا رہے، اور ہم سے جو ہے نا اختلاف نہ کرے۔ تو جب کوئی ہمارے رائے سے اختلاف کرتا ہے تو بھی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اب اپنی رائے کو ویسے تو یعنی وہ نہیں کر سکتے، معتبر ثابت نہیں کر پاتے، تو ہم جو ہے مذاق کی صورت میں جو ہے اس کو حقیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاق کوئی انسان کیوں دوسرے کا اڑاتا ہے، اسے خود ہی کوئی کمپلیکسز ہوتے ہیں، یعنی خود ہی جو ہے کسی احساس کمتری کا، یعنی جب آپ اپنے میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، خود آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں نیچے ہیں، اور آپ اس یعنی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ذرا جسے کہہ لیں کہ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ دوسرے کو بھی حقیر بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کا مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی بہت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور جو ہے اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی انسان کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اسے کیا معلوم کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، جس کو حقیر جان رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں یو ڈونٹ نو کہ وہ کتنا زیادہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہو، جس کو کہ ہم جو ہے اپنی نظروں میں ہم نے اس کو جو ہے ذلیل اور حقیر سمجھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس چیز سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور مذاق جو ہے یعنی وہی بات ہے نا کہ مذاق کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں کسی کی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کے، یعنی کسی کی نسل ہو گئی، کسی کا خاندان ہو گیا، اور ان چیزوں کو لے کر جو ہے لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی کا رنگ ہے اس کو لے کر مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی کا قد، کسی کی جسم، اس کی رنگت، اس کا نسل، اس کی خاندان، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو ایکچولی یہ بات یعنی کتنی بڑی بن جاتی ہے کہ ہم کسی شخص کو حقیر بنا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی اپیرنس کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی ایسی چیز کی وجہ سے جو جس پہ کہ اس کا قطعاً کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جیسا چاہا، جس طرح سے چاہا، اس کے مقدر میں کر دیا۔ تو ایکچولی اس میں اس انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے، نعوذ باللہ، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مذاق بنا رہے ہیں، اس کی یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے جو اس شخص کے لیے جو بھی اس کے نصیب میں مقدر میں کیا، ہم اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ کبھی بھی کسی کی اپیرنس پہ، کسی کے اسکن کلر پہ، اور کسی کی یعنی جسامت پہ، کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ لوگ یعنی اس طرح سے ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ وہ یعنی کنٹرول نہیں ہوتا، بہت موٹاپے کی طرف ہوتے ہیں، یا یہ کہ بہت تھن ہیں، اسمارٹ سے ہیں، اور اسی کو لے کے پھر ہم کیا یعنی انہی چیزوں کو بناتے ہیں کہ وہ دیکھو کیا بالکل یعنی کانٹے کی طرح ہے یا کچھ ہے، اس طرح سے باتیں کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایکچولی تکبر کی علامت ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں پر وہی بات ہے
کہ جو ہے قطن بھی بالکل بھی جو है ना इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। और सब इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबको बराबर में बनाया है। बराबर में यानी बराबर में रखा है, कोई इंसान किसी से बढ़कर नहीं है। इन तमाम चीज़ों की अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो फर्क हमें नजर आता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस्मानी, जहनी और इस तरह से डिफरेंट चीजें बना दी हैं, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये यही टेस्ट है और ये वेरिएशन है जो कि खूबसूरती का भी बायस है और एक सिस्टम को चलाने का भी जरिया है। तमाम चीजों को बराबर कर देना, इससे सिस्टम जो है ना वो फ्लॉप हो जाता है। और वैसे भी ये दुनिया है, इस दुनिया को परफेक्ट और इस तरह से बनाया ही नहीं गया। ये तो एक आजमाइश गाह है और मुख्तलिफ चीजें टेस्ट के तौर पर रख दी गई हैं। और फिर ये भी है कि कुछ चीजें होती हैं यानी ये कि जो चीजें होती यानी एक तो होता है ना कि आपको अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, आपका कोई इख्तियार नहीं है उसमें। और एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि इंसान अपनी मेहनत और मुशक्कत करता है, उसमें करता है, काम करता है, तो फिर एक्वायर करता है। जैसे नॉलेज है या कोई मुहारत है, कोई भी स्किल है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि इंसान अपनी यानी मेहनत उसमें डालता है और फिर उन चीजों को एक्वायर करता है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि उन चीजों को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा समझना और दूसरे को हकीर समझना, तो ये सारी चीजें भी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और फिर क्या है कि यानी वही बात कि अम, जैसे कि हदीस में भी हमें ये बात पता चलती है कि मुसलमान का जान, माल और इज्जत, ये सब क्या है, मुहतरम है। और इस चीज का एहतराम हम पर लाजिम है कि एक मुसलमान की जान, माल और इज्जत, इज्जत क्या है, यानी इज्जत वही है ना कि जो आप मजाक की सूरत में उसकी तार तार कर देंगे। तो इस चीज को यानी हराम बताया गया कि ये क्या है, मुहतरम है, इसका हमें एहतराम करना है। और ये भी है कि यानी एक और यानी हदीस में हमें पता चलता है कि किसी की बुराई होने के लिए ये बात काफी है कि वो किसी दूसरे को हकीर समझता है। यानी जो इंसान किसी दूसरे को किसी भी मामले में किसी भी तरीके से हकीर समझता है ना, तो ये हकीर समझना खुद उसके बुराई होने के लिए जो है ना यानी काफी है। यानी ये एक अमल जो है उसकी, ये एक बात इस बात के लिए काफी है कि वो खुद अच्छा इंसान नहीं है। हदीस क्या है कि ये बात काफी है एक शख्स की बुराई के लिए कि वो दूसरों को हकीर समझता है। इट मीन्स कि उसका ये अमल जो है, ये एक एविडेंस है कि वो खुद अच्छा इंसान नहीं है जो दूसरों को हकीर समझे। तो हमेशा हम्बल होकर, आजिज होकर जो है रहना चाहिए। कभी भी जो है दूसरों को किसी भी मामले में किसी भी तरीके से जो है कभी भी अपने से कमतर जो है कभी भी नहीं समझना चाहिए। और कमतर समझकर जो है फिर क्या ऊपर से यानी और आगे बढ़ जाना कि जो है उनका मजाक बनाना। और फिर क्या है कि यानी यहाँ पर हमें मजाक की बात बताई गई कि किसी सूरत भी जो है मजाक नहीं बनाना चाहिए। और इसके अलावा यानी क्या होता है कि एक होता है नकलें उतारना, और इस तरह से यानी जो है वो करना कि भाई किस यानी दूसरों की नकल उतार कर मजाक उड़ाना कि अच्छा फलां जो है ऐसे बात करता है। होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोगों की बात करने का स्टाइल होता है, कुछ की खास टोन होती है, तो उसको पकड़ के जो है नकलें बना बना के जो है मजाक उड़ाना। तो बहरहाल यानी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको पता चल जाएंगी कि जो कि हम यूजुअली अपनी आम जिंदगी में बड़े मजे से कर रहे होते हैं। तो इनशाला अब ये कि हमें बहुत कॉन्शियस रहना है। और मेन प्रिंसिपल यही है कि हर इंसान मुहतरम है, उसकी हर चीज काबिल एहतराम है, उसकी हर चीज काबिल एहतराम है, उसकी इज्जत का हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिर क्या है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और तुम अपने नफ्सों को ऐब ना लगाओ। वला तनाबजू, और ना तुम चिढ़ाओ एक दूसरे को, बिल अलकाबी, बुरे नामों से। बिसल इस्मुल फुसूक, बुरा नाम है गुनाह का, बादल ईमानी, ईमान लाने के बाद।
वमन और जो लम नहीं यतुब तौबा करे फ़उलाइका बस वही लोग हुमुज़ ज़ालिमून जालिम हैं। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और बात बता, पीछे मजाक की बात हुई है कि मजाक नहीं उड़ाना, और अब क्या है कि तुम ऐब ना लगाओ अपने आप को। यहाँ पर जो तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ऐब ना लगाओ। अब अपने आप को ऐब ना लगाओ, तलमिजू जो है ना, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो यानी चीज जो है वो, यानी ढूंढना किसी में कोई कमी, और ये कमी जो है उसकी यानी स्ट्रक्चर में या उसकी आदतों में, किसी भी मामले में, यानी उसकी बनावट में, और या फिर ये कि उसकी आदत में, किसी भी तरीके से जो है वो उसकी कमी को देखना, और फिर उसका क्या करना, यानी इस तरह से उसके ऐब को लेना कि यानी बहुत ही खफीफ अंदाज में जो है उसको, यानी उसका मजाक बनाना। यानी क्या होता है कि एक होता है कि आप खुलम खुला बात कर देते हैं उसके ऐप को, एक होता है कि आप इशारों कनायों से, आंखों से, अपने जेस्चर से, और इस तरह से जो है यानी दूसरे के ऐप को जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। और फिर क्या है कि यानी अनफुसकुम की बात है। अब ये कहा जा रहा है कि वला तलमिजू अनफुसकुम, कि अपने आप को ऐब ना लगाओ। अब अपने आप को तो, अपने ऐब तो कोई भी नहीं तलाश करता, अपने ऐबों को तो कोई हाईलाइट नहीं करता, कोई उनको नहीं टटोलता। तो अब यहाँ मतलब क्या है कि जब आप किसी के बीच में ऐब तलाश करेंगे, किसी की कमजोरियों के पीछे पड़ जाएंगे, तो होगा क्या कि इन रिटर्न दूसरा भी आपकी कमजोरियां और ऐब जो है वो बयान करेगा। आप दूसरे के ऐब ढूंढेंगे तो लोग जो हैं वो आपके ऐब जो है ढूंढने के लग जाएंगे। जैसे ये है ना कि हदीस में आता है कि अपने माँ बाप को गाली ना दो। तो सहाबा बहुत हैरान हुए कि कौन है जो अपने माँ बाप को गाली दे सकता है, यानी कोई भी ऐसा नहीं करता। तो आपने फरमाया कि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो बदले में क्या करेगा, तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। तो ये चीज क्या है, यानी बेसिकली आप वजह बन गए अपने माँ बाप को गाली दिलवाने के, क्योंकि आपने किसी दूसरे के माँ बाप को गाली दी। तो तल मिजू अनफुसकुम, यानी आप अगर किसी दूसरे में ऐप ढूंढेंगे तो होगा क्या कि दूसरे जो है वो आपकी जात में जो है वो ऐप ढूंढेंगे। और दूसरा मतलब ये वला तलमिजू अनफुसकुम का, कि अपने आप को ऐब ना लगाओ, मीन्स कि अपने दूसरे भाइयों में ऐब ना लगाओ। यानी बेसिकली मुसलमान दूसरे मुसलमान में अगर ऐब निकालता है, चूंकि मुसलमान क्या है, एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है। कि यानी मोमिन के बारे में क्या कहा गया कि मोमिन जो एक दूसरे के लिए एक दीवार की ईंटों की तरह होते हैं और एक दूसरे को तकवीत देते हैं। और इसी तरह यानी क्या कहा गया कि एक जिस्म होता है, और किसी भी हिस्से में यानी तकलीफ हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जो है उसको महसूस करता है। ऐसे नहीं है कि जो है सर दुख रहा हो तो वो सारी सारे जिस्म में उस चीज के अफेक्ट जो है पूरे जिस्म में जा रहे होते हैं। तो इसी तरह क्या है कि अगर आप जो है अपने दूसरे मुसलमान भाई के ऐब तलाश कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने आप ही को बेसिकली नंगा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि यानी आप अपने बहन भाइयों की बातें जब करेंगे किसी दूसरे के सामने, तो एक्चुअली आप उनको नहीं कर रहे, उनको बेपर्दा नहीं कर रहे, असल में तो आप अपना आप जो है ना दूसरे के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे के सामने रख रहे हैं। तो बेसिकली अपने बहन भाइयों के ऐब दूसरों के सामने बयान करना, ये ऐसे ही है कि जैसे कि आप अपने आप को ही तार तार कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए नहीं, बल्कि क्या है, ये अपने ही लिए है। और फिर ये भी है कि यानी ये चीज कि किसी को यानी इस तरह से तानजनी करना, या फिर ये कि ऐब को उसके हाईलाइट करना, ये सारी चीजें जो है ना बहुत बुरी हैं। एक जैसे हदीस में आता है कि एक मोमिन जो है ना, ये यानी बेसिकली मोमिन की बात है कि ईमान जिस इंसान के अंदर है जो अपने आप को मोमिन कहता है, कुछ चीजें हमें बताई गई हैं कि वो उनमें इन्वॉल्व नहीं होता।
क्योंकि ये बिल्कुल ईमान से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई चीजें हैं, अपोजिट चीजें हैं। ईमान का इन चीजों के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और वो चीजें क्या हैं कि मोमिन जो है वो तान जनी में इन्वॉल्व नहीं होता, ताने नहीं देता, और ना ही वो लानत करने में आता है, ना ये होती कि हर बात में दूसरों पर जो है लानत भेजता रहे। और इसके साथ साथ क्या है कि जुबान भी जो है ना वो उसकी यानी बदजुबानी नहीं इख्तियार करता, फुहश गोई नहीं करता। ये दोनों चीजें हमें पता, तीन तीन चीजें पता चल रही हैं। तानजनी नहीं करता, लानत नहीं करता, बदजुबानी और फहश गोई नहीं करता। और ये सारी चीजें क्या हैं कि यानी मजाक उड़ाना, ऑब्वियसली जब आप मजाक उड़ाएंगे तो आप बहुत अच्छी जुबान में तो उड़ाने से रहे, उसमें होगा क्या, यानी ऑब्वियसली बद अखलाकी पर जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बेकार अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ही तो मजाक बनेगा। अच्छा, एक इसमें जो है ना, जो मजाक उड़ाने वाली बात है ना, इसमें एक चीज को जहन में रखना चाहिए। अब हम ये समझे कि अच्छा बिल्कुल ही हम कोई किसी किस्म का कोई किसी के साथ जोक कर ही नहीं सकते। इसमें जो चीज बताई गई है ना, मेन जो चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली आपस में लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, हंसी मजाक होता है। और वो हंसी मजाक भी बेसिकली समटाइम्स जिसे कह लें कि आपके आपस के ताल्लुकात को और ज्यादा अच्छा और लविंग बना देता है। तो वो कब होता है कि जब आप मजाक ऐसा कर रहे हैं जिसमें एक तो तहकीर का पहलू नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके मजाक से दूसरा हर्ट नहीं हो रहा, उसको उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट नहीं हो रही, तो ओके है। अगर तो लेकिन अगर उसमें आप अपने आप को बड़ा समझकर और अगले को नीचा दिखा रहे हैं, और अगला बंदा जो है इस चीज को पसंद भी नहीं कर रहा, हर्ट हो रहा है आपकी बातों से, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो वो अलाउ नहीं है। हाँ, आपस में यानी ये बेसिकली म्यूचुअल है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता है कि लिमिट्स हैं, कि यहाँ तक हम रहते हैं तो चीजें सही सही रहती हैं, इसमें कोई मसला नहीं आता। लेकिन जहां पर आप उन लिमिट से आगे हटेंगे तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि अगर मैं हम इससे बढ़ेंगे तो ये सामने वाले को बात जो है पसंद नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और ये भी नहीं कि अब हम कहें कि हम बिल्कुल सीरियस हो जाएं और हमने किसी के साथ कोई मजाक की बात हो ही नहीं सकती। तो मजाक में जो है तहकीर नहीं होनी चाहिए, दूसरे की फीलिंग्स जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप आपस में इंजॉय कर रहे हैं एक बात को तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है। तो यहाँ जो है यानी ऐब, और ये भी देखें, ये भी एक बड़ी प्यारी बात ये नहीं कहेगी कि अगर इंसान जो है यानी ये बेसिकली है क्या कि दूसरों की जात का तो हमें बिल्कुल भी नहीं यानी देखना चाहिए। ऐब और कमजोरी जो है ना, ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरों का तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पर फोकस रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हमारी कौन कौन सी बुराइयां हैं, हमारे अंदर क्या क्या ऐसे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे ऐसे यानी गलत चीजें हैं जिनको कि हमने दुरुस्त करना है। ना कि हम जो है वो दूसरों की जात को टटोलते रहें कि फलां में ये बुराई है, फलां में ये कमी है, फलां ऐसे नहीं करती, फलां वैसे नहीं करती। और ये चीज भी बहुत वो है कि जब इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझना शुरू हो जाए, अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू हो जाए ना, तो वो टाइम होता है जब उसे दूसरों में जो है ना प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जब इंसान हम्बल रहता है, इनकसारी रहती है, और उसे हमेशा अपने आप में ही कमियां दिखाई देती हैं, और अपनी ही जात को वो संवारने में रहता है, अपनी ही जात पर उसकी तवज्जो रहती है, तो यकीन करें कि सराउंडिंग के लोगों में अगर कोई ऐब या कोई कमी होगी भी तो भी आप उसको नोटिस नहीं करेंगे। वो नोटिस ही तभी होती है जब आप किसी मामले में अपने आप को बड़ी चीज समझना शुरू हो जाते हैं, जब आप अपने आप को यानी रखेंगे सामने कि अच्छा नहीं, हमने अपनी इस्लाह करनी है और अपने अंदर देखना है और अपनी कमजोरियों पे निगाह रखनी है, तो फिर दूसरों की कमजोरियां जो है ना वो नजर आना बंद हो जाती हैं। और ये नजर ही तब होती हैं जब आप अपने से निगाह उठाते हैं और दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या है, वला तनाबजू बिल अलकाब, और दूसरों को बुरे नामों से ना पुकारो। बुरे नामों से यानी क्या है कि समटाइम्स लकब क्या होता है कि कोई एक किसी भी खास उसकी जिसे कह लें कि कोई भी उसकी खूबी या कुछ भी ऐसी बात होती है जिसकी बिना पर आप कोई खास टाइटल जो है उसको दे देते हैं। तो ये जो है बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं।
تو جیسے اب اچھے القاب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، حضرت عمر فاروق ان کو فاروق کا لقب دیا گیا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کو ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ ان کا لقب تھا جو کہ ان کو دیا گیا۔ تو یہ یعنی کیا ہے، یہ خوبصورت ہے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کسی بھی ایسی عادت یا اس کی کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کو بلاتے ہیں اور اس کو وہ نام اچھا نہیں لگتا، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ کسی بھی اس کو یعنی کسی کے خاندان میں کسی کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، یا اس کے ماں باپ میں کوئی ایسی بات تھی، اس کو لے کر جو ہے اس کا وہ یعنی ٹائٹل ہی اس کو دے دینا، اچھا فلاں تو ایسے ہے، یعنی اس کمی کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ کیا ہے کہ obviously کسی دوسرے کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ اس کی کسی کمی کو پکڑ کر جو ہے اسے اسی ٹائٹل سے جو ہے وہ بلایا جائے۔ اور اسی طرح نک نیمز کی بھی بات ہے کہ کسی کو ایسے نام دے دینا جو کہ وہ اپنے لیے پسند نہ کرے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو یہ پکارنا، لیکن جس کو ہم پکار رہے ہیں جب اگر اس کو ہی نہیں پسند آ رہا تو پھر اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جس کو آپ نام دے رہے ہیں اگر اسے اچھا نہیں لگ رہا تو قطعاً بھی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ مذاق اڑانا، نقل اتارنا اور اشاروں کنایوں سے جو ہے عیب لگانا، تان زنی کرنا کسی کے لباس پر، یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جیسے ہم ڈریسنگ کرتے ہیں تو واہ سبحان اللہ، ہم تو بس زبردست قسم کی ہماری جو ہے نا وہ فیشن سینس ہے اور زبردست ہماری چوائس ہے، اور دوسرے کی ہم جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس کو پکڑ کر جو ہے وہ یعنی اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اس کا ایک ایپ بنا لیتے ہیں کہ اس کو تو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے، اس کو تو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، کلر کس طرح سے چوز کرتے ہیں، یہ وہ اس طرح سے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یعنی دوسروں کی جو تذلیل ہے، یہ کیا ہے، اس چیز کی قطعاً بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر دوسرا یعنی نام دوسروں کے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ بھی ساری کیا ہیں، الاؤڈ نہیں ہے۔ اور پھر یعنی کیا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل یعنی کسی نے کسی زمانے میں کوئی چوری کی ہو یا کچھ ہو تو بیچارے کو یعنی ایک مسلسل اس کا نام ہی وہ رکھ لینا، اس کے نام کے ساتھ چور کا نام جوڑ دینا۔ یا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ صحیح سے لکنت ہوتی ہے اور وہ صحیح سے بات نہیں کر پاتے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پاکستان میں سم ٹائمز اگر کسی کے اس میں لکنت ہو تو وہ اس کا نام ہی یعنی وہ رکھ دیتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ وہ ایک اور لفظ جوڑ دیتے ہیں جو کہ اس کی اس کمی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یعنی بیسیکلی نام جو ہے انسان کی پہچان ہوتا ہے، اور اس طرح سے یعنی اس کے ساتھ اس کو لگا دینا جو کہ اس کی ایک کمی کو آل دا ٹائم ریپرزینٹ کرے، تو یہ کیا ہے، غلط چیز ہے۔ یعنی ایسے ناموں سے پکارنا جس سے کہ انسان جو ہے وہ چڑھتا ہو، اس کا عیب جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہا ہو، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب یہ جو ہے یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس طرح سے کرنا کیا ہے کہ کتنا برا ہے ایمان کے بعد فسوق کا نام۔ فسوق کا نام یعنی بیسیکلی ایک انسان جو ہے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کو نام کون سا مل رہا ہے، فسوق والا، یعنی فاسقوں والے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، لوگوں کی تحقیر کر رہا ہے، ان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، فسق ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ یعنی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ یعنی کتنا برا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یعنی آپ کو تو مومن کہلوانا ہے، آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو مومن کہلوانا ہے، لیکن آپ کا ایکشن، آپ کے جو عمل ہیں وہ کون سے، فاسقوں والے ہیں۔ تو مومن ہو کر فاسقوں والے کام کرنا، یہ کیا ہے، بئس الاسم، کتنا برا نام ہے، کتنا برا نام ہے۔ انسان مومن ہو، ایمان والا ہو، اور کام اس کے کیا ہو، فسق پر مبنی ہو۔ یعنی بیسیکلی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ حدوں کو کراس کر رہے ہیں،
اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی توبہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور یہ چیز بھی اب یہ ہے نا کہ یعنی لا علمی میں انسان نے جو کچھ بھی کر لیا سو کر لیا، لیکن اگر اب جان لینے کے بعد بھی اگر انسان ان تمام برائیوں سے توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو، بچو، کثیرن بہت سے، من الظنی زن سے، بہت سارے جو گمان ہیں ان سے بچو. کیوں؟ ان بعد الظنی، کیونکہ بعض گمان کیا ہے؟ اثم، گناہ ہے. یعنی بہت گمان کرنے سے جو ہے وہ بچو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یعنی گمان کیا ہے؟ ان میں سے بعض گمان کیا ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں. اب ایک اور بڑی پیاری چیز، بہت پیارا اخلاق ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ خام خواہ کی سوچیں، خام خواہ کی assumptions جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. چیزیں لوگوں کے بارے میں خود ہی ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا فلاں ایسے تو فلاں ایسے، وہ دیکھو یہ نہیں. کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم ایسے ہی خام خواہ میں کسی کو ذرا سا دیکھا کہ خاموش بیٹھا ہے تو خود ہی آگے سے بنا لینا، اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے دل میں رکھی ہوئی ہے، یا لازم فلاں نے اس کو یہ کہہ دیا، فلاں نے اس کو یہ کہا ہوگا اسی لیے اس کا موڈ آف ہے یا ایسے بیٹھا ہے. یعنی خود ہی ان چیزوں کو کرتے رہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو گمان ہے اس سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ یعنی گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کیا ہے کہ یہ گناہ ہے. ان میں سے بعض گمان کیا ہے؟ گناہ پہ. اور گناہ کس طرح سے کہ یہ چیز انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ چیز جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، کیسے؟ کہ آپ یعنی پہلے دل میں سوچیں گے اچھا یہ بات ہے، یہ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دل میں خیال اگر ہوتا رہے گا اور طول پکڑتا جائے گا، ایونچولی وہ کیفیت جو دل کی ہے وہ زبان پہ آ جائے گی. اب زبان تک نہیں رہے گی، اس کے بعد مزید جو ہے آپ کے لمز جو ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ایکشن کریں گے. تو بیسیکلی انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کی زبان اور اس کا عمل جو ہے نا اسی کے اکارڈنگ ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر دل میں جو ہے وہ گمان اچھا نہیں ہے، نیگیٹو ہے، غلط ہے، تو ڈیفینیٹلی زبان اور باقی جو اس کا عمل ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. تو بیسیکلی یعنی گناہ کے بارے میں ہمیں یہ ڈیفینیشن بھی پتہ چلتی ہے نا کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے یعنی جب آپ چیزیں ایزیوم کر لیتے ہیں تو وہ آپ اس کے مطابق جو کچھ بھی عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ یعنی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر بھی ہم خود ہی سوچوں کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اور اس کو یعنی نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. گمان جو ہے نا، اچھا گمان بھی کیا ہے؟ اس کو عبادت کہا گیا. یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ کہیں پر بھی کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا تو آلویز پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، آلویز پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. کسی کو بھی یعنی ہوتا ہے نا کہ یعنی یہیں سے اندازہ لگا رہے کہیں پر ہم ایک لڑکے لڑکی کو اکٹھا دیکھ لیں تو ہمارا پہلا دماغ یہ کہ اچھا ان کا بیچ میں کوئی چکر ہے. کہیں پر کسی مرد عورت کو تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً دماغ جو ہے نا الٹا چلے گا کہ ہیں یہ کیوں آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یعنی ہم دوسرا بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اگر یہ لڑکا لڑکی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہو، کوئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں بہن بھائی ہوں، کوئی مجبوری، یعنی کچھ بھی. آپ یعنی بات یہ ہے کہ گمان جو ہے وہ فوراً نیگیٹو سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو کی طرف ہونا چاہیے. اور یہ بھی چیز ہمیں بتائی گئی ہے نا کہ یعنی یہ کہا گیا نا کہ یہاں پر کہ بھی گمان سے بچو. تو اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا کہ اس انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ وہ ان باتوں کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دے جس کا کوئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یعنی بیسیکلی اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے دور رکھنا چاہیے جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یقین کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم انہی باتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کا
हमारे से कोई लेना देना नहीं होता। फलां ने ये कहा, उसने ये किया, फलां ने खाने पे क्या बनाया था, उसने उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, उसकी शादी पे कितने लोग थे, फलां ने फलां को क्या कहा। यानी बिल्कुल बेकार किस्म की बातें, बेकार किस्म की चीजें होती हैं, जो कि जिन बातों में हम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यकीन करें कि अगर यानी हम अगर यही देख लें ना कि हमारी जो बातें हैं उसमें हम अपने आप को कितना डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर भी हमें पता चल जाएगा होता क्या है कि हमारी बातें, हमारी डिस्कशन क्या होती हैं, फलां 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 लोगों को डिस्कस करने के बाद हम जो है, यानी अब हमारी कन्वर्सेशन जो है वो खत्म होती है। तो ये चीज यानी क्या होती है कि बेकार सी चीजें होती हैं ऑब्वियसली। फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम जो है उसी के मुतालिक जो हमारे जहन में आता है, जो गुमान बनता है, उसी के मुताबिक जो है हम फिर बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी गुमान को बताया गया कि ला यानी बातों को छोड़ दो, और गुमान जो है वो गुनाह की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर गुमान जो है यानी खास तौर पर अल्लाह ताला के बारे में हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। वही ना कि हमें पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव साइड पर रखें। तो इसमें सबसे बढ़कर क्या है कि जो है क्या कहते हैं उसको, यानी अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छा गुमान रखना। यानी अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना क्या कि अल्लाह सुब्हाना ताला गफूर रहीम है, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मेरी कमजोरियों को छुपा देगा, मेरे ऐबों को छुपा देगा। और नेगेटिव क्या होता है कि यानी अल्लाह ताला के बारे में कि अच्छा अल्लाह ताला तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी तो कोई दुआ ही नहीं सुनी जाती, और जब भी होता है मेरे साथ तो गलत ही हो जाता है। इस किस्म की बातें करना, मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात कभी अच्छे होंगे, ये सारी क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला से बदगुमानी है। तो इस चीज से बचना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह से कि यानी उनको ये समझना कि वो यानी फेयर नहीं थे, और यानी उन्होंने ये ऐसे नहीं सही किया, ऐसे नहीं सही किया, इस तरह से नाउज बिल्ला। और कुरान के बारे में बदगुमानी किस तरह से, यानी होता है ना कि जब आप सीरा भी पढ़ते हैं बहुत सारे वाकयात ऐसे आते हैं जो कि आप अपेरेंटली अगर आप उनको देखते हैं उनकी यानी डेप्थ में जाए बगैर, तो वो थोड़ा सा खटकते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसा फैसला क्यों किया। यानी हमें बज़ाहिर लगेगा कि नहीं नहीं इस टाइम पे तो ये डिसीजन ऐसे नहीं होना चाहिए था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसे मामले में भी यानी हमेशा हमें पॉजिटिव साइड पे रहना है कि जब हमें कोई ऐसी बात सीरा में से पता चले तो पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए कि नहीं, आप अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फैसला किया, जो कुछ भी किया, वो सब क्या होगा, अपनी जगह पर बेहतरीन होगा, हिकमत पर मबनी होगा। और फिर क्या, यानी ये अच्छा गुमान है। और उसके अलावा क्या है, यानी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब कुरान के बारे में जो है बदगुमानी क्या है कि जहन में शक व शुबहात आना कि पता नहीं ये कुरान वैसे ही है जैसा कि यानी उतारा गया था, ऐसा तो नहीं है कि सहाबा कराम ने इसमें कुछ आगे पीछे चीजें कर दी, अपनी मर्जी से कुछ चीजें डाल दी। तो ये सारी क्या है, बदगुमानी है। और फिर इसके अलावा मोमिनों के बारे में कि हमेशा उनके यानी उनके बारे में अच्छा गुमान रखना, और कोई भी किसी भी हाल में नजर आए तो हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट रखें। यानी होता है ना कि समटाइम आप किसी को कॉल करें और एक बार में वो आपकी बात यानी कॉल उसने नहीं अटेंड किया, और उससे पहले जो पिछली आपकी लास्ट उससे बात हुई थी तो मे भी थोड़ा सा कुछ जरा बात ऊंची नीची हो गई होगी, आप अब आपने कॉल की, तो कॉल आपकी हो सकता है किसी मसरूफियत की वजह से उसने नहीं अटेंड की, तो लेकिन अब क्या है, बदगुमानी। हाँ देखा, लास्ट टाइम ये बात हुई थी, मुझे पहले ही लग रहा था उसने माइंड किया मेरी इस बात को, देखो अब मैंने कॉल किया उसने कॉल अटेंड नहीं की। तो ये एक बदगुमानी है। अच्छी सोच क्या है, यानी 70 बार अच्छा गुमान करें, 70 बार अच्छा गुमान करें कि एवरी टाइम यानी शैतान वसवसा डाले तो उसको रिजेक्ट करके अगेन कहें कि नहीं नहीं, हो सकता है कि ये बात हो सकता है कि वो बिजी हो सकता है कि वो वॉशरूम में हो सकता है कि वो सो रही हो सकता है कि उसका फोन जो है वो म्यूट पे हो। अपने आप को अच्छे गुमान की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि अच्छा गुमान क्या है, ये भी इबादत है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वला तजस्ससु, कि तजस्सुस ना करो। वला तजस्ससु,
कि तजस्सुस ना करो। तजस्सुस क्या है? ये भी एक बड़ी ही प्यारी अखलाक पर मबनी हमें बात बताई जा रही है कि यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना, यानी तजस्सुस क्या होता है, एक हिडन चीज है, छुपी हुई चीज है, आप उसकी खोज में है, उसको उसका पता चलाने के चक्कर में है। तो ये बात कितनी ज्यादा होती है कि लोगों के जो भी घर के मामलात होते हैं, तो अच्छा हमें पता चल जाए उसके घर में क्या चल रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, उसके बच्चे का रिश्ता हो गया या नहीं हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ। और भी यानी मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिनकी यानी होता है कि भी अच्छा इनकी टो जो है वो ली जाए। तो ये काम अच्छा नहीं है। और खास तौर पे यानी वो चीजें हैं जो कि तजस्सुस क्या होता है, यानी डॉक्टर जैसे होता है ना कि जिस्म पे हाथ लगाकर थोड़ा डायग्नोज कर रहा होता है, जैसे जो है वो चेक करता है अंदर की वो कैफियत को जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हिडन होती है, अंदर होता है जो प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो बॉडी के डिफरेंट जगहों पे वो अपने तरीके से यानी चेक कर रहा होता है। तो वो हिडन चीज जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब यहाँ यानी जो जिस चीज को लोगों ने छुपा रखा है, उनकी अपनी जात की हद तक है, जाती मामला है, लेकिन क्या करना कि टो में लग जाना। और ये चीज बहुत बुरी है कि दूसरों के मामलात की टो लगाना, उनके राज को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, और ये कि आ, यानी दूसरे की जो उसने प्राइवेसी रखी हुई है उसमें झांकना। और ये भी होता है ना कि यानी किसी के घर की अगर विंडो खुली है, यानी आप उसके अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं, तो नहीं झांकना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए, ये उसकी प्राइवेसी है। और इसी तरह मैसेजेस अगर किसी ने यानी रखे हुए हैं और आप कहें कि अच्छा वो यानी वो आपको दिखा नहीं रहा, उसके सीक्रेट्स हैं, तो भी क्या है कि मौका देखकर जो है उसकी जो निजी गुफ्तगू है उसको पढ़ना, किसी के लेटर्स को पढ़ना, और लोगों की बातें कान लगा कर सुनना, ये सारी चीजें जो है वो बद अखलाकी में आती हैं। इनका अच्छे अखलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमसायों के घर में झांकना और मुख्तलिफ तरीकों से, एक होता है ना कि अच्छा ये भी होता है कि समटाइम्स आप यानी दो लोग बातें कर रहे हैं, प्रिटेंड करना कि मैं तो सो रहा हूँ, और सोए सोए जो है दूसरे की यानी इस तरह से प्रिटेंड करके दूसरे की बात को जो है सुन लेना। तो ये सारी चीजें क्या है, यानी बेसिकली कोई बात के तजस्सुस जो है ना वो अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और अभी हमने जो बात पढ़ी कि इंसान को यानी इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो अपने आप को ऐसी बातों से दूर कर लेता है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और यकीन करें कि 90% बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता चले ना पता चले, हम उनमें अपनी टांग अड़ाएं ना अड़ाएं, हम तक पहुंचे ना पहुंचे, उससे कोई हमारी जिंदगी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने लगा। लेकिन हमने उन बातों को अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट बना रखा होता है कि हमें बस सारा किस्सा, हमें सारी स्टोरी पता चलनी चाहिए, ना पता चली तो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज जो है यानी यहाँ पर कही जा रही कि वला तजस्ससू, कि तुम जो है लोगों की यानी टोह में ना लग जाओ। और फिर क्या है, वला यगतब, और ना गीबत करो, बादुकुम बादन, बाज तुम्हारा बाज का। और गीबत क्या होती है, यानी किसी की बुराई जो है उसकी पीठ पीछे जो है बयान करना। अच्छा ये भी है कि यानी गीबत की बेसिकली डेफिनेशन हमें ये बताई गई है कि जैसे है ना कि भी अच्छा किसी का कोई ऐप जो है आप उसकी गैर मौजूदगी में बताते हैं, तो इस चीज को मना किया गया। लेकिन यानी आप ये भी नहीं है कि अगर जो है यानी ये नहीं आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अच्छा भाई फलां में ये बुराई है तो मैं बता रहा हूँ, मैं कौन सा अपने पास से बता रहा हूँ, मैं कौन सा कोई उस पे कोई इल्जाम लगा रहा हूँ या बुहतान लगा रहा हूँ, ये तो बात उसमें पाई जाती है। तो बेसिकली क्या है कि इस यानी हमें हदीस में क्या बात पता चलती है कि आप जब इस तरह से किसी की यानी सहाबा कराम ने पूछा ना कि अच्छा अगर उस शख्स में ये बुराई मौजूद हो तो हम उसकी अगर गैर मौजूदगी में बता रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि ये गीबत है। और अगर जो है यानी
اس میں یہ برائی نہیں پائی جاتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بہتان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تو برائی ہے اس میں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بتا رہے ہیں تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ برائی نہیں تھی اور آپ اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ پھر بہتان بن جائے گی۔ اور اگر جو ہے یعنی عیب جو ہے کسی کا یا کسی کی برائی جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانے کی غرض سے، لوگوں میں فساد ڈلوانے کی غرض سے آپ بتا رہے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ چغلی بن جائے گی۔ چغلی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کا کچھ ایسا بات بیان کرتے ہیں تاکہ دونوں کی آپس میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ جائے، دو لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ بگاڑ آ جائے، دو لوگ جو آپس میں جو ہے ان میں یعنی تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جائیں۔ تو بیسیکلی غیبت کیا ہے؟ کہ چھپ کر کسی کا عیب بیان کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں آ، اس کی برائی بیان کرنا۔ اور اگر وہ اس میں برائی نہیں تھی تو بھی غلط ہے، تو بھی کیا ہو گیا کہ آپ نے اس پر بہتان لگا دیا، وہ بات اس میں موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے۔ اور اگر ایک یعنی عیب جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانے کی غرض سے بیان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ چغلی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ مذاق نہ اڑایا جائے، لوگوں میں عیب لوگوں کے تلاش کر کے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو پبلک نہ کیا جائے، اور پھر لوگوں کو غلط غلط ان کے ناموں سے نہ بلایا جائے، ان کی فزیکل اپیرنس سے یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے بیچ میں ہیں ان کو لے کر ان کے نام بگاڑ دینا، ان کو غلط ناموں سے بلانا، اور پھر یہ کہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنا لوگوں کے بارے میں، غلط ہی سوچنا، اور پھر لوگوں کے جو پرسنل معاملات ہیں ان کو جاننے کی کوشش میں لگے رہنا، اور پھر یہ کہ لوگوں کی ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں منع کی گئی ہیں۔ اب یہ جو یعنی غیبت ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یہ کہ یأکلا کے کھائے لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت؟ یعنی تم میں سے کیا کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور بھائی کیسا ہے؟ میتن، مرا ہوا، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ فکرہتموہ، تم نفرت کرو گے اس سے، یعنی یہ بات یعنی لازم ہے کہ یہ قابل نفرت بات ہے۔ تو جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اپنے بھائی کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو اور تم اس چیز سے نفرت کرتے ہو، یہ بہت ہی کراہیت والی بات ہے۔ یعنی اس کو کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو سوچنا بھی یعنی بہت مشکل ہے۔ تو ہاؤ کم تم کیسے اپنے بھائی کی جو ہے وہ غیبت کر لیتے ہو؟ کیسے اس کا مذاق اڑا لیتے ہو؟ کیسے اس پر جو ہے تان زنی کر لیتے ہو؟ کیسے اس کی جو ہے یعنی عزت کو تار تار کر دیتے ہو؟ تو یہاں پر جو ہے مردہ کی یعنی مردہ بھائی کی بات ہوئی نا، تو مردہ بھی کیا ہے؟ یعنی ایک انسان جب مر جائے تو کوئی چاہے اس کے جسم کے ساتھ جو بھی کر دے، جیسے بھی اس کی تذلیل کر دے، جیسے بھی اس کو کاٹ چاٹ کے رکھ دے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اسی طرح یعنی اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں تو وہ وہاں موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ اپنی عزت کا بچاؤ نہیں کر سکے گا، بالکل جیسے مردہ انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، تو وہ بھی چونکہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اب آپ کیا ہیں؟ یعنی بالکل آپ کو کھلا میدان ملا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ چیز کتنی بری ہے، کتنی بری ہے کہ اس کو اگزامپل کس چیز سے دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ بڑی کراہیت پر مبنی بات ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور تم اس کو پسند نہیں کر رہے، تم ڈیفینیٹلی تم اس چیز کو اس چیز سے نفرت کرو گے۔ تو اگر یہ کام تمہارے لیے کراہیت پر مبنی ہے تو ایسے ہی تمہیں غیبت والے کام سے بھی جو ہے وہ کراہیت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ساتھ ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یعنی رحمت اور اس کی جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے وہ صفات آ جاتی ہیں تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان
لا علمی میں جہلیت میں کر چکا ہے، یہ بیسیکلی جہلیت ہے۔ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک کسی شخص نے دوسرے کو تانا دیا کہ او کالی ماں کے یعنی بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی ان کو اس بات پر بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یعنی تم میں ابھی تک وہ جاہلیت والی باتیں ہیں۔ یعنی بیسیکلی یہ کیا ہے کہ بالکل یعنی اگنورنٹ پرسن ہے، جو کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، یا لوگوں کی اس طرح سے ان کی چیزوں کو جو ہے وہ یعنی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے، یہ لا علمی ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر یعنی ماضی میں یا کبھی بھی جو بھی ہم نے کچھ بھی غلط کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں اتنی کامن ہوتی ہیں، اتنی کامن ہوتی ہیں کہ ہم ان کو یعنی گناہ تو سمجھنا دور کی بات ہے، یعنی مذاق اڑانا اور کسی کو ایسے ہی پکڑ کے ذلیل کر کے رکھ دینا، کسی کی جو ہے فیس کے متعلق، کسی کی آنکھوں کے متعلق، کسی کی جسامت کے متعلق، اور کسی کے خاندان کے متعلق، اور کسی بھی چیز کو لے کر ہم بڑے آرام سے باتیں کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا یعنی اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بری ہیں۔ تو الحمدللہ آج اگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی مثال دیکھیں کتنی بری دی گئی ہے، کہ یہ کتنا کراہیت پر مبنی بات ہے، تو اس میں کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور خود تو قطن بھی غیبت میں، یعنی غیبت تو ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ اس طرح سے لوگ بیٹھ کر کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بس کام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ادھر ادھر لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان کی باتیں کرنی ہے، یعنی وہ پریزنٹ نہیں ہے یہاں پر، تو اب جیسے چاہے ان کے متعلق باتیں کر لو۔ تو کیا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی چیز آ جاتی ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہی لیکن کر رہے تھے لوگ تو آپ سن رہے تھے، تو وہاں پر بھی کوشش ہونی چاہیے کہ میکسیمم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر پاسبل ہو تو وہاں سے انسان اٹھ جائے، اگر یہ پاسبل نہ ہو تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ٹاپک بدل دیں، کوشش ہونی چاہیے کہ ان یعنی اس ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ بیٹھ کر جو ہے چپ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے کنٹینیو کرتے رہیں اور چپ کر کے جو ہے وہ سنتے رہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ گناہ ہیں، لیکن اینڈ پہ جو ایک امید ہمیں دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی پرانی غلطیوں کی معافی مانگو، ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو۔ اب یہ جو چیزیں پچھلی جتنی بھی برائیاں آئی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، جن سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، تو یہ بیسڈ کس بات پہ ہے؟ کیونکہ ہمیں انسانوں میں ویریشن نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف طریقے سے بنایا، یعنی کسی کو کسی چیز میں آ، کم دیا، کسی کو کسی چیز میں بڑھا دیا، کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی چیز دی، یعنی ایک ہمیں وہ نظر آتا ہے، ویریشن نظر آتی ہے۔ تو اب یہ جو ویریشن ہے انسانوں کی، ڈفرینٹ گروہ ہیں، ڈفرینٹ جسے کہہ لیں نسلوں سے لوگ ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ عادات ہیں، ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ہم ایون کہ یعنی قوموں کی سطح پر بھی ہم مذاق اڑا دیتے ہیں، کہ یعنی ایک وہ کر دیتے ہیں، اسٹیریوٹائپ کا ایک بنا دیتے ہیں کہ اچھا فلاں قوم، اچھا وہ تو ایسے ہی ہے، اچھا اچھا ہاں وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیتے ہیں، یعنی بس ایک نام لیتے ہیں آپ اس قوم کا، اور پکڑ کے ان کو جو ہے نا یعنی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی ایک رہنے سہنے کے طریقے ہیں، ان کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، ان کے اپنے کھانے کے سٹائل ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم رہتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں، جیسے ہم پکاتے ہیں، تو بس سارا ٹیسٹ، سارا ذائقہ، ساری اچھی چیزیں بس ہمارے پاس ہی ہیں، باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ تو لیکن وہی بات اب یہاں پر آگے جو ہم آیات پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی کی حکمت بتائیں گے، اس چیز کی کہ جن کو لے کر جو ہے ہم لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ویریشن کی اب ہمیں حکمت بتانے لگے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟
من ذکرن و انسا، ایک مرد اور عورت سے، یعنی بیسیکلی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہیں جتنا بھی تغیر نظر آتا ہے، جتنا بھی فرق نظر آتا ہے انسانوں میں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تم، ایک مرد اور ایک عورت سے تم سارے انسان بنے ہوئے، تم ایک دوسرے کو یعنی حقیر سمجھ کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارا اصل کیا ہے، تمہارا اوریجن کیا ہے، ایک ہے، سیم ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو کہ میں بہت سپیریئر ہو گیا، میں بہت برتر ہو گیا، میں بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میرا سکن کلر یہ، کیونکہ میں فلاں نسل سے، کیونکہ میں فلاں ملک سے، کیونکہ میں فلاں سے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم ایک ہی مرد اور عورت سے جو ہے تمہیں پیدا کیا گیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنائی ہم نے تمہاری، شعوباً قومیں، وقبائل اور قبیلے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی مین بات کہ یاد رکھو تم ایک ہی ماں باپ سے ہو، اور آگے یعنی آدم اور حوا سے، لیکن پھر کیا ہے کہ تمہارے قبیلے بنا دیے، قومیں بنا دی، قبیلے بنا دی، اس کی ایک ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ جو ویریشن ہے، مختلف نسلیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، یہ کیا ہے؟ جسٹ پہچان ہے۔ اب امیجن کریں کہ سارے لوگ اگر ایک ہی جیسے ہوتے اور ایک ہی سارا حساب کتاب ہوتا تو مشکل ہی ہو جاتا پہچاننا کہ کون کہاں سے ہے، کون کون ہے۔ تو اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے نا دنیا میں خوبصورتی بھی ہے، یعنی آپ ایک ڈفرینٹ کلچر کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی سبحان اللہ ایک خوبصورتی ایڈ ہوتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ہر جمعہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ماشاءاللہ سے یعنی ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگ آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس کے، اور جتنا آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت بڑھتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ واؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یعنی بیسیکلی ہمیں جو دوسرے انڈونیشین ملیشینز وغیرہ جو بھی آتے ہیں، یا افریقنس جو ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ سارے ایک ہی جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو امیجن کہ یعنی ہمیں ان میں سے پہچان کرنی، حالانکہ ان کو ایک جیسے نہیں لگتی، یہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دوسرا دیکھنے والا کہتا ہوگا کہ یہ پاکستانی انڈینز جو ہے نا سارے بس ایک ہی جیسے، ایک ہی طرح کی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایک ہی جیسی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو امیجن کہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں اور وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہوں تو وہ کیسے سے لگیں گی؟ تو یہ جو بیچ میں تغیر ہے، یہ تو بیسیکلی خوبصورتی ایڈ کرتا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا پرپز ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کہ کیا ہے؟ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا اپنے خاندان کا، کیا اپنی نسل کا، کیا اپنی ایجوکیشن کا، کیا اپنی اسکل کا، کیا اپنی کسی کوالٹی کا، کیا اپنے یعنی کسی بھی چیز کا آپ کیا وہ لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ اصل تو کیا ہے کہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر یعنی جو انسان عزت دار ہے وہ اس کی پرہیزگاری ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس نسل سے تھا، کس ملک سے تھا، کہاں وہ رہتا تھا، کون سی جاب تھی اس کے پاس کتنے بچے تھے، اس کے بچے کیا کیا کرتے تھے، یا اس کے پاس کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، کوئی چیز کچھ بھی، کوئی حسب نسب یعنی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میرا تو فلاں بڑے خاندان سے تعلق ہے، میرے باپ دادا، میرے آباء و اجداد تو یہ فلاں فلاں بادشاہ گزرے، نو، کچھ بھی، کوئی ایک چیز بھی رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی اوقات نہیں رکھتی۔ کتنا کلیرٹی ہے، واضح ہے، دو ٹوک بات ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، کوئی زو مانی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کے کہ اچھا اس کے یہ اس میں کچھ اور بھی بات، کچھ اور پہلو بھی آپ نکال سکتے ہیں، نہیں، کتنا کلیئر ہے۔
بہت واضح بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سو باقی چیزوں کو سب چھوڑ دو. فوکس کس بات پہ ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انسان عمل کرے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اونچائی کی طرف لے کر جاتی ہے، بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خبردار ہے اور جاننے والا اور خبردار ہے. اور یہ بھی ایک چیز حدیث میں آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تقوی کی ویلیو ہے. اور پھر کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی ہم ایمان لائے. کل کہہ دیجئے لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے، ولیکن اور لیکن، قولو کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما اور ابھی تک نہیں، یدخل یدخل داخل ہوا، الایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. اب یہاں جو ہے نا یعنی بیسیکلی ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے بہت یعنی ایک طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا دیکھو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. اور اپنے ایمان کو انہوں نے جسے کہہ لیں کہ بہت وہ کرنا شروع کر دیا، احسان جتانا شروع کر دیا کہ دیکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتانا شروع کر دیا کہ ہم تو خود سے یعنی چل کر آئے ہیں، اتنا ہم نے سفر طے کیا، ہم نے یہ مشکلات اٹھائیں، اور ہم دیکھو ہم چل کر آئے آپ کے پاس، ایمان لے کر آئے ہیں. اور یعنی بیسیکلی اپنے ایمان کو وہ جتا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولو اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے اس کو تھوڑا یعنی ڈفرینٹ جو ہے وہ کر کے بتایا جا رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی ویسے تو دیکھیں کہ ایمان اور اسلام جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. لیکن ہمیں حدیث میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. دل کی کیفیت یعنی ماننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا. یعنی یہ انسان کی انٹرنل جو سچویشن ہے، اندر کی جو کیفیت ہے، دل کی کیفیت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. اور اسلام کیا ہے؟ یعنی آپ کا آؤٹ ورڈ، جو باہر سے، جو ظاہر سے جو ہے آپ کے عمل سے جو پتہ چلتا ہے. اسلام کیا ہے؟ یعنی کلمہ شہادت ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟ اسلام. تو بیسیکلی یعنی ایمان جو ہے اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور ظاہر کی کیفیت کا نام جو ہے، ظاہر کا جو عمل ہے وہ اسلام ہے. اور اب کیا ہے کہ ویسے تو وہی بات ہے کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو دونوں یہ برابر میں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایمان کافی ہے اور اسلام نہ ہو، یعنی بس میں دل میں مان لیا، اب میں عمل کروں تو نہ کروں، نہیں. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن دل میں ایمان موجود نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں یہ بیسیکلی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی فرق یہی ہے کہ ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے آپ کی یعنی عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب اس میں سے ایمان یا اسلام کا اکیلا ذکر ہے، یعنی اگر کہیں اسلام کا ذکر ہے تو ایمان اس میں داخل ہوگا، وہاں ایمان کی بھی بات ہے. کہیں پر صرف ایمان کی بات ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسلام بھی اس میں داخل ہے. اور اگر دونوں الگ الگ، جیسے یہاں پر ہے کہ اسلام کی بھی بات ہے اور ایمان کی بھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہو. الگ الگ ذکر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اندر کی ان کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے، اور اسلام کیا ہے؟ ان کے ظاہر کے عمل کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ایمان جو ہے یعنی آپ کے اندر ایمان، یعنی ایمان اور اسلام کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. یعنی ایمان مضبوط ہوگا تو لازم ہے کہ وہ عمل میں ظاہر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ او ایمان میرے اندر بہت سٹرونگ ہے، میں بہت بڑا مومن ہوں، لیکن عمل کے معاملے میں کچھ بھی نہ ہو، زیرو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر اندر ایمان سٹرونگ ہے تو وہ عمل میں چھلکے بغیر رہ نہیں سکتا.
یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان اندر ہو اور وہ آپ کے عمل میں وہ ریفلیکٹ نہ ہو۔ اور اسی طرح یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمل کریں گے تو ایمان دل کے اندر تازہ رہتا ہے۔ آپ کہیں نا کہ اچھا ایمان میرے دل کے اندر ہے، میں عمل نہ کروں، تو وہ ایمان جو ہے نا، وہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ نیکی کے کام کرتے ہیں تو ایمان گرو کرتا ہے، ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور زیادہ لیول اس کا انکریز ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی نیکی کے کاموں کو چھوڑ دو تو ایمان میں بیچارہ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو ایمان بھی جو ہے وہ نکل جائے گا۔ عمل کے بغیر ایمان بھی دل میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ اور وہی بات ہے کہ اگر ایمان کے بغیر عمل کریں گے تو وہ تو سراسر منافقت ہے، جیسے کہ مدینہ میں لوگ یعنی دل سے ایمان نہیں قبول کر رہے تھے، لیکن ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا اسلام کا، اور مجبوراً جو ہے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ تو یعنی ایمان کے بغیر اگر عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ، ایمان کا ثبوت کیا ہے، ایمان کی ایویڈنس کیا ہے؟ عمل، جو کہ اسلام ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ لازم و ملزم ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ ان اور اگر تطیع اللہ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن لوگ کیا ہیں؟ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے اللہ پر، باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی ایمان والوں کی ہمیں ایک ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے، ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے ہوتے کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ثم لم یرتابو، پھر وہ نہیں شک میں پڑے، یعنی کوئی ان میں ہیزیٹیشن نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں، کسی قسم کا ان کو ڈاؤٹ نہیں تھا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ یعنی یہاں پر وہی بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہے، یعنی انما المؤمنون، کہ ایمان کیا ہے؟ ان کے دل میں تھا، دل میں لے کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ الصادقون، سچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنی دینداری، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ تو زمین و آسمان کا جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہی بات، وہ جو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور آ کر جو ہے بہت یعنی جتلانے لگے، احسان جتلانے لگے کہ دیکھو ہم ایمان لائے ہیں، تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی کہ تم یعنی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو کہ ہم جو ہیں یعنی ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو خوب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام آسمانوں اور زمین کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان لائے ہو تو اس میں جتلانے والی کیا بات ہے؟ اور بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کبھی بھی اپنی نیکی کو جتلانا نہیں چاہیے، کسی بھی طور پر احسان نہیں رکھنا چاہیے کسی پر بھی، کہ ہم کہیں کہ اچھا میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی تو سارا دن میں اپنے گھر والوں کو جتلاؤں کہ بھئی مجھے اب آرام کرنے دو، میں صبح اٹھی تھی نماز کے لیے۔ نو، ہم اگر اٹھے تھے تو اپنی ذات کے لیے اٹھے تھے، اس کا کسی پر بھی کوئی احسان ہی، نہ اللہ کی ذات پر، نہ رسول کی ذات پر، اور نہ ہی انسانوں پر کوئی احسان ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور سب سے بڑا احسان وہ اپنی ہی ذات پر کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اس فرمانبرداری کرنے میں اس کو جو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو وہ اس کی یعنی اس کا احسان جو ہے وہ کسی اور کی ذات پر جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یمنون علیک ان اسلموا، یعنی وہی بات کہ ان کے یہ جو قبیلہ آیا تھا کہ اچھا تم جو ہے یعنی احسان کرتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ احسان جتاتے ہو کہ ہم اسلام لے کر آئے، کہہ دو، کل کہہ دو، لا تمنو، تم یہ احسان نہ رکھو، علیہ، میرے اوپر، اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہیں کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو تو یہ تو تم نے خود ہی اپنے آپ پر اپنے ساتھ بھلائی کی ہے،
اس کا تم مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمنو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، علیکم تم پر، کہ ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی۔ یعنی اگر انسان نیکی کر جاتا ہے تو اس معاملے میں تو اسے احسان مند رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق دے دی، نہ کہ یہ کہ وہ اللہ کو جتائے، رسول کو جتائے، یا لوگوں کو جتائے کہ وہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ بلکہ اگر نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، غیب السماواتی آسمانوں کے غیب کو، والارضی اور زمین کے، واللہ بصیر اور اللہ دیکھتا ہے، بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے جو کہ دل کی کیفیت ہے، تمہارا اسلام ہے، تمہارے ظاہر کے عمل ہیں، جو کچھ بھی تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو، ہر سیکرٹ چیز کو، ہر چھپی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ جاننے والی ہے۔ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے وہ تمام کا تمام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یعنی بیسیکلی وہی بات کہ اپنی نیکی جو ہے اس کا سب سے فائدہ، سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو خود اپنی ذات کو ملتا ہے، اور جب انسان کر ہی اپنے لیے رہا ہے تو پھر احسان دوسرے پر کس چیز کا؟ سے تو یعنی بالکل بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جتلائیں کہ اچھا ہاں میں نے یہ نیکی کی تو میں نے یہ نیکی کی، اور یہ نیکی کرتے ہوئے مجھے یہ کچھ سہنا پڑا، یہ کچھ سہنا پڑا۔ تو الحمدللہ صورت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور بہت ہی زبردست صورت ہے، سورہ اخلاق بھی اس کو کہا گیا، اور یقین کریں کہ بہت ہی بہترین، جسے کہہ لیں کہ ہمیں اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں بہترین ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو میں کہتی ہوں بہت سارے پرابلمز جو کہ آپس میں لوگوں کی آپس کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی ان کی جو جڑ ہے نا وہ ہمیں اس صورت میں بتائی گئی ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرو۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ زیادہ فرینکنس میں چلے گئے اور کسی کا یوں ہی مذاق بنا دیا، اور دوسرا جو اس بات کو مائنڈ کر جاتا ہے، تو ہمیں لمٹس بتائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں آپ کس کس چیز کو کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ کسی صورت بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور سب سے پیارا لیسن جو ہمیں اینڈ پر آ کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ تمام انسان جو ہے برابر ہیں، کسی بھی رنگ، نسل اور قومیت کی بنا پر آپ کسی کو بھی بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے عزت دار ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے تقوی کی بنیاد پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز انسان کو جو ہے وہ اوپر نہیں کرتی۔ اور پیچھے جتنی برائیاں ہمیں بتائی گئیں کہ یہ نہیں کرو، یہ غلط کام ہے، ان سب میں کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی اور یہ ساری چیزیں انسان کب کرے گا؟ جب انسان اپنے آپ کو ہمبل، یعنی جتنی برائیاں ہیں یہ کیوں آپ کر رہے ہیں، کسی کی عیب تلاش کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو غلط غلط قسم کے نام دے رہے ہیں، ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، تو جہاں عاجزی، انکساری اور تقوی آ جاتا ہے تو وہیں پر انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت دار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو ہمیں بہترین مینرز، اخلاقیات ہمیں اس صورت میں ہمیں بتائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت عزت دار ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔